بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حاضرین و ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ماہ رجب گزر رہا ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس میں نیکی کا اجر بہت زیادہ دیا جاتا ہے، اور جو گناہ ہے اس پر عذاب بھی بہت زیادہ دیا جاتا ہے۔ اس لیے نیک اعمال بجا لانے چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، اور خاص طور پر یہ جو مہینہ ہے یہ صلہ رحمی کرنے کا مہینہ ہے، قطع رحمی سے بچنے کا مہینہ ہے۔ تو آج احادیث کی روشنی میں خاص طور پر میں آپ کو والدین کے جو حقوق ہیں وہ بتانے والا ہوں، تاکہ اس کی روشنی میں جو اولاد کو چاہیے کہ اپنے جو والدین ہیں ان کے حقوق کو پورا کرے، تاکہ دنیا میں بھی سرخرو ہو اور آخرت میں بھی سرخرو ہو۔ تو حقوق والدین دنیا میں سب سے زیادہ اہم ہیں۔ تو رائٹس آف پیرنٹس اور بقیہ تمام حقوق لوگوں کے ہیں، ان کی فوقیت اور ان کی فضیلت وہ بعد میں ہے۔ سب سے اہم جو حقوق ہیں وہ والدین کے حقوق ہیں، جیسا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی روزہ، نماز، حج اور زکوٰۃ سب سے زیادہ ہے، اور جس کو اس کے ماں باپ نے آگ کر دیا وہ جنت میں نہ جا سکے گا۔ اور اس لیے قطع رحمی کرنے کے والے میں بھی آتا ہے کہ لا یدخل جنت قاطع، کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر ماں باپ کے نام پر صدقہ دیتا ہے تو خود کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا ماں باپ کو ملتا ہے۔ اور پھر ایک شخص نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ مر گئے ہیں، ان کے حقوق کس طرح ادا کروں؟ تو حکم ہوا کہ ان کے لیے نماز پڑھ اور دعا کر، اور ان کے دوستوں کی عزت کر، اور جو وہ وصیت کر گئے ہیں اس پر عمل کر، اور ان کے قریبی لوگوں سے مراعات کر، یعنی ان کی مدد کر، ان کی اعانت کر۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ باپ کے مقابلے میں ماں کا حق 2 گنا ہو جاتا ہے۔ اور پھر مسلمانوں، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو تاکہ تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ نیکی سے پیش آئے۔ اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا غضب ماں باپ کے غصے میں پوشیدہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ 3 شخص ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، ان میں سے ایک ماں باپ کا نافرمان بھی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ہر گناہ کے بدلے میں عذاب ہے، اور ہر جرم کی گرفت کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ ایسا سخت ہے کہ اس کا مواخذہ مرنے سے پہلے ہی کر لیا جاتا ہے، دنیا میں پکڑ آ جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کا قرض ادا کرتا ہے اور ان کی مانی ہوئی بات پوری کر دیتا ہے، تو اگرچہ زندگی میں ان کا نافرمان بھی رہا ہو، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا فرما بردار ہی سمجھا جائے گا۔ اور جو آدمی اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد نہ ان کا قرض اتارتا ہے، نہ مانی ہوئی منت پوری کرتا ہے، وہ اگرچہ زندگی میں ان کا فرما بردار بھی رہا ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا نافرمان سمجھا جائے گا۔ اور پھر ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی ذلیل ہو، پھر فرمایا ذلیل ہو، پھر فرمایا ذلیل ہو۔ لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، کس کے بارے میں آپ اتنی تاکید سے فرما رہے ہیں کہ وہ ذلیل و خوار ہو؟ اس پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، اور دونوں کو پایا یا کسی ایک کو پایا، اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا کہ تمہارا مال تمہارے اپنے والدین کے لیے ہے، بے شک تمہاری اولاد تمہاری پاک کمائی ہے، اس لیے تم اپنی اولاد کی کمائی سے بلا تکلف کھا لو۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک میں فرمایا جو بھی نیک اولاد ماں باپ پر محبت بھری ایک نظر بھی ڈالتی ہے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، اگر کوئی ایک دن میں 100 بار بھی اس طرح نظر سے دیکھے تو کیا اس کو بھی 100 بار کی رحمت ملے گی اور محبت کی نظر سے ڈالے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اگر کوئی 100 بار بھی ایسا کرے تب بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے تصور سے بہت بڑا ہے، یہ تنگ دلی جیسے عیبوں سے بالکل پاک و صاف ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ واضح ہو کہ ماں باپ کا حق بہت ہی بڑا ہے،
حتیٰ کہ اگر ان سے اولاد کے حق میں کوئی ایسی کارروائی بھی سرزد ہو جائے جو انصاف کے خلاف ہو، تب بھی ان کی اطاعت سے سرتابی نہیں کرنی چاہیے، روگردانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ناراضی ماں باپ کی خوشی اور ناخوشی میں ہے، اسی پر موقوف ہے۔ اور پھر والدین کی خدمت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر ان کے انتقال کے بعد بھی ان کے ملنے والوں اور ان کے دوستوں کی تعظیم کرے، ادب کرے، احترام کرے، اور ان کو تحفہ تحائف بھی بھیجے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اور احسان سے پیش آئے، اور ماں باپ کی فرما برداری سے صرف ایک ہی صورت، وہ پہلو تہی کی گنجائش نکلتی ہے، اور وہ یہ کہ اگر والدین کسی ایسے کام کے کرنے پر مجبور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح احکام کے خلاف ہو، تو ایسے موقع پر خوش اسلوبی کے ساتھ اپنی معذوری کا اظہار کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور گنجائش نہیں ہے والدین کی ڈس اوبیئنگ کی، ان کی نافرمانی کی، چونکہ والدین کے رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، ان کی نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارکہ میں خاص طور پر باقی 11 مہینوں میں بھی والدین کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا ادب اور احترام بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں نے آپ کو صرف صحاح ستہ کی جو احادیث ہیں تو ان سے صرف والدین کا ادب اور احترام وہ بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا ادب کر کے والدین کا دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔